अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। लेकिन मैं आज आपको ये बता दूँ कि ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये एडिटेड वीडियो नहीं है, बिल्कुल एज़ लाइव है, बिल्कुल जैसे बन रहा है वैसे ही मैं आप तक ये वीडियो पहुँचाऊँगी। जनाब सबसे पहली खबर जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है, वैसे तो 5-6 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि वज़ीर आला केपीके यानी अली अमीन गंडापुर ने जो शहबाज शरीफ ने ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, जो उन्होंने ओथ लिया, उसके अंदर सब लोग पहुंचे, तमाम वज़राए आला पहुंचे, लेकिन ये मोहतरम ये मुहाशर जो है वहां पर नहीं पहुंचे। इसकी ज़रा थोड़ी सी तफसीलात सुन लीजिए और मैं जो अगला व्लॉग आपके सामने कुछ घंटों के बाद लगेगा, अपलोड हो जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जेल के अंदर किस तरह से इमरान खान ने लाइव मनाजिर देखे और फिर उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि शहबाज शरीफ ने जो अपने ओहदे का हलफ लिया, उसमें सदर आरिफ अलवी ने मज़ेदार बात ये है कि उनसे हलफ लिया और इससे पहले जितने भी इमरानदार लोग थे, जो ख़ास तौर पे इमरानदार सहाफ़ी थे, उनको शायद ये भी पता नहीं था कि अगर सदर आपका ओथ लेने से इनकार कर दे, तो उनकी जगह जो है वो जो दूसरे ओहदे होते हैं, चेयरमैन सेनेट होता है या कोई भी और ओहदा होता है, तो वो जनाब हलफ ले सकते हैं। लेकिन जनाब क्या हुआ कि इस तरह की बातें की जाने लगी कि शायद शहबाज शरीफ की ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो बंद हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, क्योंकि जी अलवी साहब जो हैं वो इनकार कर देंगे। लेकिन मज़ेदार बात ये हुई कि ना सिर्फ़ अलवी साहब ने उनका ओथ लिया, बल्कि ख़ातमुन नबीयीन भी बड़े अच्छे तरीके से शहबाज शरीफ ने जो है वो बोला। इससे पहले मरियम नवाज़ जो हैं, उन्होंने भी या ख़ातमुन नबीयीन के साथ जो है वो अपना जो खिताब है वो पहला या तकरीर जिसे कह लें आप, स्पीच कह लें, वो शुरू की थी। बड़ी मज़ेदार बात ये है कि जब शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हलफ़ लिया, तो सदर आरिफ अलवी ने उनका हलफ़ लेते वक़्त तकरीब के अंदर सियासी क़यादत के साथ-साथ मुसल्लह अफ़वाज जो हैं, वो भी वहाँ पर आए। आपने देखा कि जो आर्मी चीफ़ हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और जॉइंट चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ भी वहाँ पर मौजूद थे। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस हवाले से जब अली अमीन गंडापुर से पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ फार्म 45 वाले वज़ीर आज़म नहीं हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि ये अवामी मैंडेट से आए हैं या एनआरओ से आए हैं, इसलिए इनके ख़्याल में हलफ़ बर्दारी के अंदर जाना जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये कहा जी अली अमीन गंडापुर ने। जबकि दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि जो पीटीआई है उसने 9 मई के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की बिलावल की पेशकश जो है उसको कबूल कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको सही बता रही हूँ। इसकी क्या तफ़सीलात हैं ये भी सुन लीजिए कि शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में बेसिकली असद कैसर आए हुए थे और वहाँ उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि फार्म 45 के मुताबिक हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें दे दिया जाए। इससे पहले पीटीआई कह रही थी हमारा जो हिस्सा बनता है वो नहीं दिया जाए, बल्कि हम कह रहे हैं कि 180 की सीटें जो हैं वो हमारी हैं, वो हमें दी जाएँ। उन्होंने कहा हम नेल्सन मंडेला की सच्चाई और मुफाहमत कमीशन को आगे बढ़ाएंगे। हम एक इत्तेहाद बना रहे हैं। जिन पार्टियों को इलेक्शन पर तशवीश है उन्हें हम साथ मिलाएंगे और ये इत्तेहाद आइन की हुक्मरानी और पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाने के लिए वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर होगा। तो जनाब मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा किया था और कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से मैंने सुना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से इंक्वायरी का मुतालबा उन्होंने किया है। तो लिहाजा इस बात की वज़ीर आला जो है वो यकीन दहानी करवाएं कि इंक्वायरी के फैसले को सब तस्लीम करेंगे। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि इंक्वायरी के लिए मान तो गए हैं, लेकिन बाद में इंक्वायरी के ऊपर भी यही लोग धांधली का रोना रोएँगे, ये मेरा आपको चैलेंज है। इसके अलावा जो अगली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि शहबाज शरीफ ने जब ओथ ले लिया, तो उसके बाद नाराज़ चीन, जो इमरान खान के दौर में सख्त नाराज़ था क्योंकि इमरान खान ने सी पैक का मंसूबा उनका बंद करवाया था, तो जो शी जिनपिंग है ना, उन्होंने सबसे पहले शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। उसके बाद कुछ जो इमरानदार थे, उन्होंने इस खबर को झूठा करार देने की कोशिश की। लेकिन जब चीनी यानी कि चाइनीज़ मीडिया ने इस बात की तस्दीक की, तो उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। ना सिर्फ वहाँ पर उनकी बोलती बंद हो गई, बल्कि उसके बाद सेकंड नंबर पे जिसने मुबारकबाद दी, वो थे जी हमारे प्यारे सऊदी प्रिंस, वही जिनकी घड़ी चोरी करके इन्होंने बेची थी। और तीसरे नंबर पे जिसने इनको मुबारकबाद दी, वो कौन थे? वो थे मलेशियन। मलेशियन जो हमारे थे ना वज़ीर आज़म, उन्होंने शहबाज शरीफ को मुलाकात की भी दावत दी और उन्होंने ये भी कहा कि आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। फिर उसके बाद जितने भी बड़े-बड़े ममालिक हैं, यूएई हो गया, सब ने शहबाज शरीफ को जो है वो बहुत ज़्यादा मुलाकात की भी दावत दी और साथ में मुबारकबाद भी दी। अच्छा जी, इसके अलावा जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है, वो ये है जनाब जी कि जो
اسحاق ڈار ہیں، ان کے بارے میں یہ باتیں ابھی تک چل رہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ کون ہوں گے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کے اوپر فائنلی راضی ہو گئی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے پہلے الیکشن مہم کے دوران جو ہے پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے، انہوں نے پی ڈی ایم حکومت میں وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں نبھانے والے اسحاق ڈار کو بارہا ملکی معیشت کے معاملات کو بہتر انداز میں نہ چلانے کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی ہمارے وزیر خزانہ آئے ہیں وہ سارے کے سارے IMF کے سپانسرڈ ہوتے ہیں۔ جو اسحاق ڈار ہیں وہ واحد ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور اپنے فیصلے خود لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاک فوج نے افغانیوں کا انخلا پاکستان سے شروع کیا تھا، وہ مشورہ دینے والے بھی اسحاق ڈار تھے۔ تو پیپلز پارٹی ظاہری بات ہے ابھی تو الائنس میں ہے، لیکن اس وقت وہ اپوزیشن پارٹی کے طور پہ تھے، تو ان کو اسحاق ڈار سے جو ہے وہ خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر اب کی بار نون لیگ جو ہے وہ جو ہمارا اس وقت معیشت کا سارا نظام درم برم ہوا ہے اس کے اوپر اگر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اگلے 5 سال بھی ان کے ہیں۔ اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی بھی طور پہ اسحاق ڈار کو جو ہے وہ سامنے نہ آنے دیں، اور اس کے لیے بہت سارے نام جو ہیں ان کے اوپر غور کیا جا رہا تھا۔ لیکن فائنلی جو ہے وہ جنوری میں آپ کو پتا ہے کہ جیو نیوز کا ایک پروگرام بھی آیا تھا جس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جماعت چاہتی ہے کہ ملک کی موجودہ معاشی حالت اور صورتحال کے باعث نون لیگ جو ہے اسحاق ڈار کی جگہ کسی اور کو وزیر خزانہ بنائے۔ اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ بلاول میرے بچوں کی طرح ہے، اس بیان پر میں کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے اور یہ ان کی ثوابدید ہے کہ ان کو کس کو اپنا وزیر خزانہ جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ بہرحال اس چیز کے اوپر پھڈا پڑتے پڑتے فائنلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اس بات کے لیے مان گئی ہے کہ جو اسحاق ڈار ہیں وہ ہمارے وزیر خزانہ بنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی نئی حکومت بنی ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر جو کاروبار ہے، جو ہمارے سٹاک ایکسچینج کے جو انڈیکس ہیں وہ بڑے زبردست جا رہے ہیں۔ بتا دیتی ہوں اس کی بھی تفصیلات آپ کو کہ سٹاک ایکسچینج میں کاروبار جو ہے وہ مثبت رہا اور 100 انڈیکس میں 626 پوائنٹس کا اب تک جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کاروبار کی مالیت جو ہے وہ 16.28 ارب روپے رہی، جبکہ مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن جو ہے وہ 90 ارب سے 94 ارب روپے جو ہے تک پہنچ چکی ہے، جو کہ ایک اچھی اور یعنی خوشائن بات یہ ہے کہ ہماری جو سٹاک ایکسچینج کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بڑی مزیدار خبر دے دیتی ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ کیا خبر ہے ذرا غور سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل اور دیگر درخواستوں کے اوپر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے 1/4 کے تناسب سے فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا، جبکہ ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے اختلافی نوٹ لکھا۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں ہے۔ فیصلے میں مزید یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی ترجیحاتی فہرست جمع کرانے میں 2 دن کی توسیع کی تھی، اور انتخابات سے قبل خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی گئی جو کہ لازم تھی، اور مخصوص نشستوں کی فہرست انتخابات سے قبل جمع کرانا قانونی ضرورت ہے، یعنی کہ جو اگر نہیں کروائے گا تو پھر اس کے اپوزٹ فیصلہ تو پھر آئے گا۔ فیصلے کے متن کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے انتخابی نشان کے باوجود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، اور سنی اتحاد کونسل نے تصدیق کی کہ ان کے امیدواران نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ فیصلے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ آئین میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی سیاسی جماعت نشستیں جیت کر آئی ہے وہ مخصوص نشستوں کی مستحق ہوگی، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ فہرست میں نہ تبدیلی کی جا سکتی ہے اور نہ مدت مکمل ہونے کے اوپر نئی جو درخواست ہے وہ جمع کرائی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے کے اندر یہ بھی کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جماعتیں جو ہیں وہ مقررہ مدت میں فہرست جمع کروائیں جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں جو ہیں وہ باقی جماعتوں کو مل جائیں گی، جس کا فائدہ جو ہے وہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ہوگا، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ پھر سے ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ جاتے جاتے ایک آخری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، وہ بڑی ہی مزیدار خبر ہے، وہ سننے کے بعد بہت سارے لوگ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جو اچھل کے نا اوپر تک پہنچ جائیں گے۔ وہ اس طرح سے ہے
کہ پنجاب کابینہ جو ہے وہ آئندہ 1-2 روز کے اندر حلف اٹھائے گی، اور یہ خبر ابھی آ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ کو مشیر قانون بنانے کا امکان ہے، اور ذرائع کے مطابق مریم اورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات کی وزارت ملنے کا امکان ہے، جبکہ عظمیٰ بخاری کو وزیر اطلاعات پنجاب بنایا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ خواجہ عمران نذیر جو ہے وہ پرائمری ہیلتھ، اور بلال یاسین جو ہے وہ وزیر خوراک، اور مجتبیٰ شجاع جو ہے وہ ایکسائز کے، اور خالد ججہ جو ہیں وہ محکمہ انہار یعنی نہروں کے، فیصل ایوب جو ہیں وہ ہاؤسنگ اور سپورٹس کے وزیر ہوں گے۔ اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سلمان نعیم اور رانا سکندر حیات کو بھی وزیر بنانے کا امکان ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو مشیر قانون بنانے کا امکان ہے، جبکہ انہیں وفاق میں لیے جانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وفاق میں بھی ان کی جگہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پرویز رشید جو ہیں ان کو معاون خصوصی بنایا جا رہا ہے مریم نواز کا، اور ذرائع نے بتایا کہ چودھری شجاعت حسین کے جو بیٹے ہیں شافع حسین، ان کو بھی وزیر جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ تو یہ اب تک کی تمام جو تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور اوتھ لیتے ہی شہباز شریف نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور پہلی خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ نقصان میں جانے والی حکومتی ملکیتی ادارے جو ہیں ان کی نجکاری کی جائے گی، یعنی کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور خواجہ آصف کیا کہتے ہیں، جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کراچی کی زرعی حکومت مضبوط کرنے سے متعلق آئینی ترمیم جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے۔ اور جناب اب تک کی زیادہ ترین یہ خبریں ہیں جو میں نے ساری کی ساری ایک ہی ولاگ میں آپ کو یکمشت بتا دی ہیں۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ رانا ثناء اللہ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، ان کو مشیر قانون بنایا جانا چاہیے، اور اسحاق ڈار کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، ان کو وزیر خزانہ بنانے پہ پیپلز پارٹی مان گئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو منوایا گیا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور کے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں نہ آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے، اور باقی کی جتنی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔